السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ حاضرین اور ناظرین، آج کی نشست میں اصلاح زبان کے حوالے سے ہم جو لفظ لائے ہیں وہ ہے ذمہ داری، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض باپ اس کو ذمہ واری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو سیدھا سادہ سا ایک لفظ ہے، اور جو ذمہ دار سے بنا ہے ذمہ داری، تو اس کو ذمہ واری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ذمہ داری ہی کہیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم طنز و مزاح کی ایک اور خوبصورت کہانی کی طرف، جو ہم نے مزاح کبیرہ سے منتخب کیے، اور اس کا عنوان ہے پپو بھائی اور توہم پرستی۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں جنم لیا تھا، لیکن ہمارے یہاں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ دراصل یہ غریبوں کی بستی تھی، کہتے ہیں جرائم غربت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، لیکن محض ایسا نہیں ہے، کیونکہ غربت کی کوکھ سے اس کی اور بھی کئی اولادیں جنم لیتی ہیں۔ ان میں توہم پرستی، بدعقیدگی اور جادو ٹونا بھی شامل ہے۔ ہمارے محلے میں ایک ایسے ہی صاحب رہتے تھے جنہیں سب پپو بھائی کہتے تھے۔ وہ نہ تو حق پرست تھے اور نہ ہی حسن پرست، البتہ توہم پرست بلا کے تھے۔ میں ان کے اصل نام سے واقف نہیں تھا، بس سارے محلے والوں کی طرح میرے لیے بھی وہ پپو بھائی تھے۔ محلے میں ہی ان کی پرچون کی دکان تھی، جس میں ضروری اور غیر ضروری بے شمار اشیاء موجود تھیں۔ چونکہ وہ توہم پرست تھے، اس لیے وہ دکان میں بعض مخصوص اشیاء بھی دانستہ طور پر رکھتے تھے۔ دکان پر محلے والوں کا ان کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن بارہ وہ دکان نہیں کھول پاتے تھے۔ ظاہر ہے اس دن یا تو کالی بلی راستہ کاٹ جاتی تھی، یا پھر اسی نوعیت کا کوئی اور معاملہ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ لاعلم ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں منحوس ہیں، یا کن چیزوں کے دیکھنے اور راستہ کاٹنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو پپو بھائی سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ ایسی تمام چیزوں کی طویل فہرست پیش کر سکتے ہیں جنہیں جان کر آپ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ پپو بھائی عموماً پریشان رہتے ہیں، اگرچہ ان کی بیشتر پریشانیاں خود ساختہ ہوتی ہیں۔ 50 برس کے ہونے کے باوجود وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ان کی اہلیہ کا دل گردہ تھا کہ وہ صبر و شکر سے کام لے کر ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں، ورنہ ایسے شوہروں کی بیویوں کی زندگی کتنی دشوار ہو سکتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پپو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دونوں میاں بیوی جس گھر میں رہتے تھے، اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے قابو میں کبوتروں کا جوڑا رہ رہا ہے، جو ہر وقت گٹرگوں کرتا رہتا ہے۔ دراصل پپو بھائی کا اپنا مزاج تھا، جس سے ان کی اہلیہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ پپو بھائی کی توہم پرستی کا مقابلہ اپنی برداشت پرستی سے کرتی تھیں۔ البتہ کبھی کبھی کٹ کٹ اور چک چک ہو جاتی تھی، جس کا سبب پپو بھائی ہوتے۔ وہ بیوی کو ٹوکتے رہتے تھے کہ میں نے اپنے بستر پر کالا دھاگا دیکھا ہے، آئندہ مجھے یہ دکھائی نہ دے۔ ساتھ ہی وہ واویلا کرنے لگتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر میرے پیچھے کون ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، لیکن بھلا بتاؤ کوئی اتنی بار ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ سکتا ہے؟ اب تو صابن بھی سستا نہیں کہ بندہ بار بار ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے پڑ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے لیے خود مسئلہ ہوتے ہیں۔ پپو بھائی بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ یہ سارے مسائل میرے علم میں تھے، مگر میں نے کبھی ان میں دلچسپی نہیں لی۔ دراصل میرا مزاج اور تربیت ذرا مختلف تھی۔ میں پپو بھائی کی باتیں سن کر بے دلی سے مسکرا دیا کرتا تھا، اور اسے ان کی کم علمی پر معمور کرتا تھا۔ میرے اس رویے سے ان کا حوصلہ بڑھتا جاتا، اور پھر وہ مجھے اپنی توہم پرستی کی طرح طرح کی کہانیاں سنانے لگتے تھے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ میں تعلیم کے مدارج طے کرتا ہوا BA فائنل میں پہنچ گیا۔ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر میرا ایک دوست اور ہم جماعت جاوید رضا بھی رہتا تھا۔ جب امتحانات قریب آئے تو ایک دن جاوید رضا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، رافع تمہارا کیا خیال ہے میں رات کو تمہارے گھر آ جایا کروں تاکہ ہم مل جل کر امتحانات کی تیاری کر لیں؟ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی، میں نے حامی بھر لی۔ جاوید رضا کو میرے گھر آ کر اسٹڈی کرتے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ اس دوران وہ پپو بھائی کی توہم پرست شخصیت کا گہرا مطالعہ کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے تبادلہ خیال کرتا اور پپو بھائی کا خوب مذاق اڑاتا۔ جاوید رضا بعض اوقات پپو بھائی کی نقلیں بھی اتارا کرتا تھا۔ ہم دونوں ان باتوں پر دل کھول کر ہنستے رہتے تھے۔ دراصل جاوید رضا نہایت شوخ اور شرارتی مزاج کا نوجوان تھا، اور یہی سبب تھا کہ پپو بھائی کی شخصیت میں اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے روز وہ آیا تو مجھے دیکھ کر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی
थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने जोर देकर कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है? हंसते ही जाओगे या कुछ बताओगे भी? जिस पर जावेद रज़ा बोला, यार राफे, मैंने एक मंसूबा बनाया है, मैंने दरियाफ्त किया, ये 5 साला मंसूबा तो नहीं? वो बोला, नहीं यार, दरअसल मैंने पप्पू भाई को तंग करने का मंसूबा बनाया। मैंने बर्जस्ता सवाल किया, वो कैसे? जावेद रज़ा ने अपने इस दादे तोहम परस्ती मंसूबे की तफसीलात बतानी शुरू की और कहने लगे, देखो पप्पू भाई, जैसे तोहम परस्त लोगों की इस्लाह ज़रूरी है, हम इसकी तोहम परस्त फ़िलासफ़ी के मुताबिक कुछ ना कुछ रोज़ करेंगे, फिर देखना ये कितना तल मिलाता है। साले को पता चले दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो किन चक्रों में पड़ा हुआ है। उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा कि हम उसे ज़िंदगी की गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं डालने देंगे। हम उसे बताएंगे कि दुनिया भर में लोग ज़िंदगी की गाड़ी को टॉप गियर में चला रहे हैं। यार ज़रा सोचो तो कितना मज़ा आएगा। उसकी बातें सुनकर पहले तो मैं रजामंद नहीं था, मगर उसने शदीद इसरार किया तो मैंने हामी भर ली। हमने उसी रोज़ से इंसदाद तौम परस्ती मंसूबे की तैयारियां ऐसे शुरू कर दी जैसे हम पाकिस्तान सुपर लीग कराने वाले हैं। जावेद रज़ा पहली कार्रवाई के लिए गुड़िया लाया और उसे प्यार से देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने दरियाफ्त किया, तुम गुड़िया का क्या करोगे? वो कहने लगा, तुम देखते जाओ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करना है वो मेरी गुड़िया ने करना है। इसके बाद उसने जेब से सुइयाँ निकालकर गुड़िया के दिल के मुकाम पर गाड़ दी। जब हम मुताले से फारिग हुए तो जावेद ने घर जाने से पहले गुड़िया पप्पू के दरवाजे पर रख दी और मुझे पप्पू भाई के दरवाजे पर रख दी और मुझे अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले बोला, अब तुम सुबह तमाशा देखना। मैं उसे रुखसत करके अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो घर गली में एक हंगामा पड़ता था। मैंने बाहर निकल कर देखा तो पप्पू भाई ने आसमान सर पर उठा रखा था। उनके आसपास बहुत से लोग जमा थे। पप्पू भाई गुस्से से चिल्ला रहे थे कि हाय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझसे कौन दुश्मनी कर रहा है? वो गुड़िया घुमा घुमा कर एक शख्स को दिखा रहे थे, जैसे रीगल चौक पर कोई शातिर बंदा अपना खुद साख्ता ब्रांड बेच रहा हो। पप्पू भाई कह रहे थे कि गुड़िया के दिल में सुइयों का मतलब समझते हैं आप? मुझे जान से मारना चाहता है, मुझ पर गंदा अमल करा रहा है। वो सदमे से निडाल हो रहे थे, उनकी परेशानी दीदा नहीं थी। बाद लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे और बाद उनकी इस हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लुत्फ़अंदोज़ होने वालों में मैं भी शामिल था। पप्पू भाई काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। आज उन्होंने अपनी दुकान भी नहीं खोली थी। मेरा ख्याल था कि शायद उन्हें अभी संभलने में वक्त लगेगा। जावेद रज़ा रात को स्टडी के लिए आया तो मैंने उसे पूरा किस्सा सुनाया। वो सुनता जाता और लोट पोट होता जाता। हंसते हंसते वो मुझसे कहने लगा, यार मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और यकीनन गली के लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि सुनो दोस्त, आज मैं दूसरा आइटम पेश करूँगा। स्टडी से फारिग होकर घर जाने से पहले जावेद रज़ा ने मुझे एक पुड़िया दिखाई जिसमें दाल, सिक्का, लोहे का टुकड़ा और बाद दीगर अशिया थी। उसने वो सब पप्पू भाई के दरवाजे पर बिखेर दी और मुझे खुदा हाफिज़ कहकर घर रवाना हो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो पप्पू भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो बाकायदा बैन कर रहे थे, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? कोई मेरी जान लेना चाहता है, पता नहीं कैसे कैसे गंदे अमल करा रहा है। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अजीज़ मर गया है और वो उसकी मैयत पर बैन कर रहे हों। ये देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने फैसला किया कि मैं जावेद रज़ा से कहूँगा कि वो अपने इंसदाद तौम परस्ती मंसूबे पर अमल दरामद रोक दे। लेकिन जब रात को जावेद रज़ा स्टडी के लिए आया तो सारी कहानी सुनने के बाद बोला, अब मैं अपने कामयाब मिशन पर बहुत मसरूर हूँ और इसे अभी हर सूरत जारी रखूँगा। मैंने कहा, तुम पप्पू भाई की जान क्यों नहीं छोड़ते? उसने बर्जस्ता कहा, नहीं अभी नहीं जावेद रज़ा। आज अपने साथ वो एक थैला लाया था। वापसी पर उसने थैले से बकरे की सीरी निकाली और पप्पू भाई के दरवाजे पर लटका दी। बस साहब, फिर सुबह वही हुआ जिसका डर था। पप्पू भाई की हालत गैर हो रही थी। लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मगर वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे मैं कैसे ना घबराऊं, सारी बदअमलियात मुझ पर ही आजमाई जा रही हैं। जावेद रज़ा पप्पू भाई पर अपनी गूगली, फ्लिपर और आउट और इन स्विंगर से मुसलसल अटैक कर रहा था। इन हालात में पप्पू भाई की दुकान बंद थी जिसकी वजह से उन्हें खासा माली नुकसान हो रहा था। लेकिन जावेद रज़ा अपने मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगली सुबह फिर हंगामा हुआ। सब लोग पप्पू भाई को समझा रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। इतने में गली में रहने वाले हेडमास्टर अब्दुल हमीद पप्पू भाई के पास आए। वो कई रोज़ से ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने पप्पू भाई को आड़े हाथों लिया
اور کہا تم نرے احمق ہو، ان معمولی چیزوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، ہوش کے ناخن لو، یہ تماشا بند کرو، میرا خیال ہے تمہیں کوئی تنگ کر رہا ہے۔ پھر وہ پپو بھائی کو ذرا فاصلے پر لے گئے اور کچھ سمجھانے لگے۔ جاوید رضا رات کو آیا تو میں نے ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ اس نے کہا یہ اچھا ہوا کسی نے پپو بھائی کو کچھ سمجھایا تو صحیح، لیکن ابھی اس کا مشن جاری تھا۔ اس نے ایک لیمو میں سوئی ڈالی اور اسے پپو بھائی کے دروازے پر پھینک دیا۔ میں سوچنے لگا لو بھائی اب صبح پھر ہنگامہ ہوگا، لیکن صبح گلی میں سناٹا تھا، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پپو بھائی بھی سر جھکا کر دکان کی طرف جا رہے تھے۔ اگرچہ سب کچھ میری توقع کے برعکس تھا، لیکن میرے لیے یہ خوشگوار تبدیلی حیران کن تھی۔ جب جاوید رضا آیا تو میں نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ اسے بھی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا جب پپو بھائی کا رویہ بدل گیا ہے تو میرا انسداد قوم پرستی منصوبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا مشن پورا کر لیا۔ وہ اسٹڈی کے بعد سیدھا اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اگلے روز جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ آج میرے والد بری طرح چیخ رہے تھے۔ کسی نے ایک پتلے میں سوئیاں گاڑ کر اسے ہمارے دروازے پر رکھ دیا تھا۔ والد صاحب خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مشکل سے صورتحال کو سنبھالا۔ مجھے جاوید رضا سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ رات کو اسٹڈی کے لیے آیا تو میں نے اس کی خوب خبر لی، مگر وہ صاف مکر گیا۔ کہنے لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر بات ادھر ادھر ہو گئی۔ آج سے سوتے وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگلی صبح کیسی ہوگی۔ بہرکیف اگلی صبح بھی ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کسی نے ہمارے دروازے پر بکرے کی سیری رکھ دی تھی، جس پر میرے والد سخت برہم تھے۔ وہ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مجھے پھر جاوید رضا پر شدید غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں سوچا آج اس سے دو ہاتھ ہو ہی جائیں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ جب جاوید رضا رات کو آیا تو میں نے اسے سخت برا بھلا کہا، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا میں ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ پھر ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا پھر ایسا کون کر سکتا ہے؟ اسی دوران میری نظر پپو بھائی کے گھر کی کھڑکی پر پڑی، جہاں وہ پردے کی اوٹ سے مسکرا رہے تھے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی مزاح کبیرہ کی ایک اور کہانی، جسے امید ہے آپ نے سنا اور پسند کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک روایتی درخواست کہ براہ کرم آپ ہماری ان ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔